الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ارزقني تفکرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير۔ جی آج ہم نے نئی سورت یونس سٹارٹ کرنی ہے، اور یہ جو ہے سورت، اگر آپ دیکھیں آپ کو اپنے قرآن پاک میں یا سپارے میں نظر آ رہا ہوگا، سورت کا جو نمبر ہے 10 ہے، اور یہ جو اس کا نمبر ہے یہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے ہے، یعنی مصحف میں قرآن مجید میں جو آپ کے پاس اس سورت کا نمبر ہے وہ 10 ہے، لیکن ویسے اس کا جو نزول کے اعتبار سے نمبر ہے وہ 51 نمبر بن رہا ہے، 51، وہ بھی آپ کے پاس غالباً لکھا ہوگا۔ اور اس سورت میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور یہ مکی دور کی سورت ہے، جس کے بارے میں بالعموم یہ ہے کہ یہ درمیانی مکی دور یعنی 5-6 نبی کے دور کی یہ سورت ہے۔ مکی دور میں جب زمانے کا تعین کیا جاتا ہے تو نبوی کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، 4 نبی 5 نبی، ٹھیک ہے۔ اور مدنی دور میں جب زمانے کا تعین کیا جا رہا ہو، اس کے بعد یعنی ہجرت کے بعد کا جو بھی زمانہ ہے تو اس کو پھر ہجری کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، سورت بنی اسرائیل کے بعد اس کا نزول ہوا تھا، اور البتہ اس سورت کی جو کچھ آیات بیچ میں 3-4 آیات ہیں، آیت 94 to 96، جس کے بارے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات مدنی ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے براہ راست یہود سے بات کرنے کا کہا گیا کہ ان سے پوچھ لو، تو اس وجہ سے یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن اکثر کی یہی رائے ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ مکی ہی ہے، اور جو اس میں یہ بات کہی گئی ہے ان آیات میں کہ ان سے پوچھ لو، کیونکہ ویسے تو جو یہود کے ساتھ معاملہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ مدینہ میں جا کے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ مکہ میں بھی جو یہ مشرکین تھے ان کا انٹریکشن تو رہتا تھا، اور یہ لوگ یہود کو اور ان کے علماء کو بہت زیادہ عالم سمجھتے تھے دین کی۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ انہی سے پوچھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس تو کتابیں اور انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، تو وہ جب وہاں جاتے یا کوئی کسی طرح سے ان کا کہیں انٹریکشن ہوتا، ظاہر تاجر پیشہ لوگ تھے تو وہ اس طرح کی بات ان سے اس وقت بھی ان کی ڈسکشن ہوتی تھی یا پوچھ لیتے تھے، یا ان کا انٹریکشن آپس میں رہتا تھا۔ تو اس لیے صرف اس وجہ سے یعنی ان آیات کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مدنی ہے، کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ نہیں وہ بھی مکی ہی ہیں۔ بہرحال واللہ تعالی عالم، زیادہ تو ظاہر ہے اس کے ہے تو یہ مکی صورت ہی ہے۔ اور مکی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پر عقائد کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ توحید کی دعوت ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، اور اس میں پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب توحید کا بیان کیا جائے گا، توحید کو واضح کیا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بھی بیان ہوں گی۔ پھر اس میں کچھ تقدیر سے متعلق بھی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بالعموم آپ یہ کہہ لیں ایک لائن میں کہ اس میں مخاصمہ بالمشرکین ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ اس میں جو ہے نا بحث مباحثہ مخاصمہ کیا گیا ہے۔
قرآن مجید میں جن گروہوں کے ساتھ مقاسمہ ہے نا، وہ 4 قسم کے گروہوں کا ذکر ملتا ہے۔ مشرکین کے ساتھ مقاسمہ کیا گیا ہے، یہود کے ساتھ کیا گیا ہے، نصارہ کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ جو ذکر ملتا ہے وہ جو بھی ہم نے پڑھا بہت زیادہ منافقین کے حوالے سے۔ تو لیکن اس میں جو ہے زیادہ تر آپ کو مشرکین کو ہی ایڈریس ملے گا کہ انہی سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مدنی صورتیں تھیں ان میں زیادہ یہود اور بنی اسرائیل اور جو منافقین ہیں ان کو ایڈریس کر کے بات کی گئی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے۔ بنیادی طور پہ اصل میں جو مشرکین کے بگڑے ہوئے عقائد تھے نا، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، جو کہ خاصیت ہے مکی صورتوں کی۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کا توحید کا عقیدہ بھی بگڑا ہوا تھا، آخرت پہ تو ان کو بالکل یقین تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ عقیدہ رسالت جو تھا وہ بھی ان کا بگڑا ہوا تھا، اور یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے۔ تو یہ جو تینوں عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور پھر عقیدہ آخرت، اس کو پختہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، بار بار ان کو جو ہے اس چیز کے اوپر ایڈریس کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے تو قائل تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور اس نے پیدا کیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، دیوی دیوتا بنا رکھے تھے، اور پھر یہ ان کے بارے میں یہ ان کے کانسیپٹس تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو جو ہے معاذ اللہ ان ہستیوں کی ضرورت پڑتی ہے کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے یہ سفارشی ہیں، ان کے جو اللہ کے سامنے ان لوگوں کی سفارش کریں گے جا کے، اور یا سفارش کرتے ہیں، اور پھر یہ اسی لیے ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے۔ اور اگرچہ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہ دین ابراہیمی پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کے ساتھ اپنی نسبت بھی جوڑتے تھے، لیکن جو دین ابراہیمی ہے وہ اپنی اصل شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو بہت زیادہ بگڑ چکا ہوا تھا۔ تو ان کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ سے آخرت میں زندہ ہوں گے، گلی سڑی ہڈیاں ہماری کیسے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ان کا یہ ایک رویہ یا ان کی سوچ تھی کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس پہ وحی کیسے آ سکتی ہے، اس ہم کیسے مان لیں کہ یہ نبی ہے، اس کو بھی یہ نہیں مانتے تھے بالکل۔ تو یہ جو ان کے توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد کے متعلق جو ان کی غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کیا گیا ہے اس صورت میں، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کے کچھ حالات کا بیان، تاکہ ان کی نظر اس کے اوپر ہو، اس کے بارے میں یہ سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر جو ان کو شبہات تھے، جو اعتراضات تھے، ان کا جواب بھی یہاں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو ساتھ ساتھ سمجھایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ابدی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ یعنی بالعموم جو ہے نا عقائد، اصول دین اور ایمان مضبوط کرنے والے جو دلائل ہے اس صورت میں ہے، جو کہ بالعموم مکی صورتوں میں انہی پر زیادہ زور ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ یعنی جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا، سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے، تو پھر انسان کے اوپر احکامات پر عمل پیرا ہونا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے مکی دور میں جو ہے نا زیادہ تر جو ٹاپکس ہیں وہ یہی ڈسکس کیے گئے ہیں مکی صورتوں میں، تاکہ ایمان مضبوط ہو، اور پھر آگے جا کے جو شرعی احکامات ہیں مدنی صورتوں میں، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، ان ساری صورتوں میں بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ گمراہیوں کی، حرام کی، غلط چیزوں کی نشاندہی جس میں لوگ مبتلا ہے، جس میں سب سے پہلے شرک کی جو ایک اتنی بڑی بیماری ان میں تھی، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں سورت یونس جو ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، لیکن ایک آیت میں جا کے ان کا ظاہر نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، بٹ کسی سورت کا عنوان
اگر کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری سورت کا موضوع بھی وہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ سورت میں آپ کو صرف حضرت یونس علیہ السلام کا ہی ذکر ملے گا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زیادہ ذکر تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ملے گا، بھی ہم پڑھیں گے. اور جس سورۃ البقرہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گائے کا ذکر تو آگے جا کے بس ایک جگہ پر آتا ہے، باقی ساری سورت میں تو ذکر نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سورت کا نام ہے، عنوان ہے، وہی اس کا جو ہے وہ پورا موضوع بھی ہوگا. مختلف موضوعات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ہے. اور پھر اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوم وہ واحد قوم تھی جس کے اوپر عذاب آیا لیکن ٹال دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی بالعموم جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یا ایک دستور جو بیان ہوا ہے نا اقوام کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو عذاب دیا جاتا تھا، وہ یہی ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتی تھی، جب اس قوم کا وقت پورا ہو جاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس نبی کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ جائیں اور باقی جو قوم ہے اس کے پر عذاب آ جاتا. جب وہ بارہا سمجھا کے بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے اور اپنی ہر درمی پہ قائم رہتے تھے. ان کا معاملہ مختلف اس وجہ سے ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ عذاب کی اطلاع دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ان کو صرف کہا گیا تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یعنی آخری لمحے تک جو نصیحت کا سلسلہ ہے نا، یعنی آخری لمحے تک حجت تمام کیا جانا، وہاں پہ ان سے آ کے تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ خود ہی یعنی اپنے طور پر ہی ان کو عذاب کا کہہ کے تو وہاں سے چلے گئے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو قوم ساری اکٹھی ہوئی، انہوں نے گر گرا کے اللہ سے معافی مانگی. اور پھر یہ ظاہر ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل و انصاف کے تحت عذاب جو ان کے اوپر سے ٹال دیا گیا تھا، ان کو دینا گوارا نہیں کیا کیونکہ وقت ابھی ان کا پورا نہیں ہوا تھا اور وہ ساری جو تمام حجت کی قانونی شرائط تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال یہ بھی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے اگر تم استغفار کر لو، توبہ کر لو، گر گرا لو، اپنی گناہوں پر ندامت کر لو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری معافی کر دیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفار کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ تفصیلاً ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جن نبی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اور امت محمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ آپس میں ان کی جو ہے مماثلت ہے، اعمال کے لحاظ سے، خرابیوں کے لحاظ سے، اور حالات جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے. سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، جو رویہ رکھ رہے ہو، یہی پچھلی اقوام کا بھی تھا اپنی انبیاء کے ساتھ. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہے کبھی ان کو وہ جھوٹا قرار دیتے، جیسے فرعون اور اس کے سارے ساتھیوں نے کیا، اور پھر ان کو جس طریقے سے بھی یعنی ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، روکنے کی کوششیں ہوتی تھیں وہ کرتے تھے، ظلم و ستم بھی کرتے تھے. تو یہی سامرا معاملہ انہوں نے بھی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر ظاہر ہے جس طرح نافرمانوں کو اللہ کا عذاب پہنچا، تو یہ بتانا بھی اسی لیے ضروری تھا کہ ان کو یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو تھوڑے سے گنتی کے مسلمان ہیں ان کو تم کمزور نہ سمجھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی ان کے لیے، اور حالات جو ہیں وہ پلٹ جائیں گے. اور نیزے بھی کہ جیسا فرعون نے آخری ٹائم پہ آ کے توبہ کی تھی، تو اس وقت توبہ تو بلکہ نہیں کی تھی، وہ اس وقت اس نے بس موت سامنے دیکھ کر رب کا اقرار کیا تھا، لیکن وہ بے فائدہ تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو یہ جو نبی تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، مقصد ہی یہ بتانے کا کہ اس پہ یقین کر لو، تاکہ کیونکہ اللہ نے ان کی مدد ضرور کرنی ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور ان کی قوم کو نجات دی تھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روش تھی کہ وہ اس ظالم قوم سے نجات پانے کے باوجود بھی وہ نبی کو تنگ کرتے رہے تھے، وہ نافرمانی کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف بہت ناشکری کا ہی رویہ اپنایا تھا، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا صحرا میں پہنچ کے.
تو یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ یہ ناشکری کا رویہ تم نہ رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اس نبی کی صورت میں اور اس قرآن کی صورت میں، اس کا شکر ادا کر لو، اس کو مان لو. ٹھیک ہے. اور جو ایک اللہ ہے اس کی عبادت کی طرف تم آ جاؤ، اور اس اللہ نے جو رسول تمہارے اوپر بھیجا ہے اگرچہ تمہارے میں سے ہی ہے، تم اس کو مان لو اور اس کی اطاعت کرو. عبادت کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا، چونکہ ظاہر ہے مکی صورت ہے تو ایک الہ، ایک معبود، اس کی بات ہے. تو عبادت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی عاجزی سے کسی کی اطاعت کرنا. اطاعت للتذلل، یعنی بہت زیادہ جھک کے، بہت زیادہ عاجزی کے جذبے کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے. یعنی کسی کا حکم ماننا، کسی کو فالو کرنا عاجزی کے جذبے کے ساتھ. تو یہ معاملہ ظاہر ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا، جو رب ہے، جو خالق مالک ہے. کسی مخلوق کے ساتھ اگر ایسا رکھا جائے گا معاملہ تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، جبکہ یہ حدود سے باہر ہو جائے. حدود سے مراد یہ کہ ویسے تو جیسا اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ حدود بتائی ہیں کچھ مخلوق کی اطاعت کرنے، جیسے سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اطاعت کرنا ہے، وہ بھی آتا ہے. پھر والدین کی اطاعت کرنا، بڑوں کی، استاد کی. لیکن یہ ہے کہ ان سب کی حدود مقرر ہے نا. اگر کوئی ان مقرر کردہ حدود سے آگے جا کے یا غلف کا شکار ہو کے یا بہت زیادہ ایسی عاجزی کا یا جھکنے والا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ سجدے کر رہا ہے اور وہ بالکل مخلوق میں ہی جو ہے اس نے الہ مان لیا ہے اور مخلوق کی ہر بات مانی جا رہی ہے اللہ کی معصیت کرتے ہوئے، تو وہ جو ہے نا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس جتنی حدود بتائی ہیں اس میں رہتے رہتے ہی اطاعت ہوگی. اگر والدین بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں یا شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس معاملے میں ان کی بھی اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب کی جو بات ماننا ہے یا اطاعت کرنا ہے وہ انہی مقررہ کردہ حدود کے اندر ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو عبادت یا الہ سمجھنا، یہ اس کے حوالے سے بھی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا چلیں اب ہم سورت سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں، مقطعات کا مطلب ہوتا ہے جن کو قطع کیا گیا. ان کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. اس کو الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، را کو علیحدہ، جو بھی ان کے اوپر حرکات ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو پڑھا جاتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں آپ الف لام میم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ بھی اس کے اوپر تفصیلاً ذکر ہوا تھا کہ یہ حروف اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں. ان کا جو بھی اصل مفہوم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کو بتایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگے ہمارے تک وہ نہیں پہنچایا گیا ہے، واللہ تعالیٰ عالم. تو یہ یعنی متشابہات میں سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ محکمات ہیں. محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے مفہوم بالکل واضح ہیں، اور وہی آیات ہیں جو ہدایت لینے والی ہیں، اور ان کے مفہوم میں کوئی ابہام یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ایسے سمجھ نہ آئے. لیکن کچھ آیات متشابہات بھی ہیں یا پڑھ چکے ہیں. متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، یا جن کا جو ہے جن کو بس ایز اٹ از لینا ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق کوئی عمل سے یا ہدایت سے نہیں ہوتا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا پڑھتے ہیں. تو اب اس کی کیا کیفیت ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا، بس اس کو ایز اٹ از لینا ہوتا ہے. تو یہ آیات جو ہے متشابہات میں آتی ہیں. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، علم میں پختہ کار، جو لوگ مضبوط
علم رکھتے ہیں، اور ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے کہ اس کی تعویلات کے پیچھے نہ جاؤ، اگر تم اس کی تعویلات کے پیچھے جاؤ گے تو تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ بس ان کو ایز اٹ از لے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سارا سب باتیں جو ہے بس وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم جو ہے بس وہ اس کے ان آیات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہی رویہ جو ہے مقصود ہے مومنین سے، کہ متشابہات جو ہیں آیات، ان کے بارے میں بس اپنا یہی رویہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو بھی آپ جب یہ الف لام را پڑھیں گے تو اس پہ آپ کو ہر حرف پہ 10 نیکی، تو ٹوٹل 30 نیکیاں تو آپ کی یہیں پہ ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی یہ کیا ہے، کیا ان کا مطلب ہے، کیوں آتی ہیں اور کس طرح سے آتی ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی الف لام را جو ہے وہ آیت نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مطلب ایک آیت کی فارم میں ہوتی ہے، آگے گول دائرہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے، یہ آیت کا حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیوں ہے، اس طرح سے یہاں پہ کیوں آیا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں اس کے آگے آیت کیوں نہیں ہے اور یہ آیت کا حصہ کیوں ہے۔ تو بس ہم اس کو ایز اٹ از ہی لیں گے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے آگے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کو ایز اٹ از ہی لیں گے۔ اس سے زیادہ کی ٹو میں ہمیں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو پڑھنے کی اس میں اس ٹو میں پڑھنے کی اجازت ہے، بس یہیں تک رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں نا، ان کو اس چیز کی بھی سینس ہوتی ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ڈیپتھس میں جانا ہے۔ تو جو محکمات ہوتی ہیں، محکم آیات، ان کی ڈیپتھس میں جانا ہے، کیونکہ ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ظاہرہ آپ کے لیے ہدایات ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر غور و فکر ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تلکا کا ورڈ ہے۔ تلکا جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے، مونس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آیات کا ذکر ہے نا، آیات مونس کنسیڈر ہوتی ہیں، اور اسم اشارہ بعید، بعید دور کے کو کہتے ہیں، یعنی دور کی کسی چیز کو جب اشارہ کرنا ہو مونس کے لیے تو ہم تلکا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور مذکر کے لیے ذالکا کا ورڈ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، تو کتاب تو قریب کی چیز ہے، لیکن جو اسم اشارہ یوز کیا گیا ہے وہ بعید کا یوز کیا گیا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تعظیم مراد ہوتی ہے نا، یا اس کی شان بیان کرنا مقصود ہو، تو پھر یہ آپ کہہ لیں کہ ایک گرامیٹیکلی تھوڑا سا ایک تبدیلی ہو جاتی ہے زبان میں، یہ بس اسلوب ہے عربی زبان کا، کہ اگر قریب کی چیز کے لیے اسم اشارہ بعید ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شان، اس کی عظمت کا بیان یا اس کی تعظیم کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ تلکا آیا ہے۔ آیات الآیات ہے، الکتاب ایک کتاب کی، الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی خالی کتاب ہو تو کوئی بھی کتاب، لیکن ال لگ جائے تو وہ اس چیز کو خاص بنا دیتا ہے، یعنی وہ پروناؤن ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کے معنوں میں۔ اور الحکیم جو ہے یہ ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حکیم جو ہے یہ اس کے تینوں طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، بمعنی حکمت بھی ہے، بمعنی حاکم بھی ہے، اور بمعنی محکم بھی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ ایک حکمت سے بھرپور کتاب کی آیات ہے۔ اب اس سے مراد یہ سورۃ یونس کی بھی آیات ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد پوری جو قرآن مجید کی آیات ہیں، کیونکہ ظاہر پوری کتاب کا ذکر آ گیا تو دونوں کے لیے ہی یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے، تو آپ دونوں کو ہی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی آیات ہیں جو کہ کتاب حکیم کی ہیں۔ اب حکیم کو اگر آپ تینوں معنوں میں ڈیٹیلز میں دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ اس کو حکمت کے حوالے سے لیں گے، بالعموم جو ایک معنی ہے کہ کتاب حکیم، کتاب حکیم سے مراد ہے حکمت والی کتاب، اور حکمت جو ہے، حکمت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ حکمت کا مفہوم ہوتا ہے دانائی، معرفت، فہم و فراست، عقل و شعور، اسی معنوں میں آتا ہے نا حکمت جو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ
یہ جو کتاب ہے یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے، یعنی اس میں جو باتیں ہیں وہ ایسی زبردست فہم و فراست والی ہیں، انتہائی گہری دانائی دینے والی ہیں، اور بہت زیادہ عقل و شعور دینے والی ہیں باتیں اس کتاب میں، اس لیے اس کو کتاب حکیم کہا گیا۔ یعنی جو کچھ بھی اس کتاب میں بتایا گیا نا وہ ایسا علم ہے جو کہ ایسا علم ہے جو ایسی حکمت پر مبنی ہے، یا ایسی حکمتوں پر مبنی علم ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت اور ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور بہترین عقل و شعور و رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ زندگی میں ہم کیا کریں گے تو صحیح ہوگا، کیا کریں گے تو غلط ہوگا، یعنی صحیح اور غلط میں، حرام اور حلال میں فرق کا فہم جو ہے وہ یہی کتاب ہمیں دیتی ہے نا، ورنہ انسانوں کو کیا پتہ چلتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سا طریقہ اپنانا ہے اور کون سا نہیں اپنانا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمیں کن حالات میں صبر کرنا ہے، کس طرح سے شکر کرنا ہے اور اپنی رب کی رضا حاصل کرنی ہے اور اپنی آخرت جو ہے اس کو سنوارنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات ہیں یہ ایسی کتاب کی ہیں جو ہمیں یہ رویہ بھی سکھاتی ہے، صبر و شکر کا حالات کے مطابق۔ پھر انہی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے اوپر توکل کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس کے اوپر معاملات چھوڑنے ہیں۔ پھر یہی کتاب ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، اور کیا ساری زندگی یہی گزارنی ہے، یعنی آخرت کا بھی جو تصور ہے وہ ہمیں اسی کتاب سے ملتا ہے۔ اور پھر جو ایک ذہنی اور قلبی سکون اس کتاب کو پڑھ کے ملتا ہے وہ بھی ایک ظاہر ایسی حکمت سے بھرپور ہدایت ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی۔ آپ دنیاوی علوم حاصل کر لیں، دنیا کے جو علوم ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو، یا تم اس طریقے سے صدقہ خیرات کرو، یا یہ والا طریقہ اپناؤ تو تمہیں سکون ملے گا، یا تمہاری زندگی جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ نہ اس میں کوئی ایسے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں کہ کوئی ایک روحانی زندگی بھی انسان کی ہوتی ہے، اور روح کی جو تقویت یا اس کی غذا کیا ہے، یا روح بے چین کیوں ہوتی ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ بھی، یا یہ شعور، یہ عقل، یہ فہم، یہ بصیرت، یہ دانائی اسی کتاب سے ملتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ کتاب حکیم ہو گئی۔ پھر یہ کہ اسی کتاب سے یہ ہدایات ملتی ہیں کہ ایک کامیاب، ایک مہذب معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے، وہ سارا علم بھی، وہ سارا فہم بھی ہمیں اسی قرآن مجید سے ملتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہونا چاہیے جس میں تمام انسانوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہوں، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں، اور ان کے سارے حقوق بھی محفوظ ہوں، حقوق کا جو ہے وہ بھی تحفظ کیا گیا ہو، اور اس معاشرے میں ایک عدل و انصاف کا قیام ہو۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مجرموں کو، گنہگاروں کو بروقت ان کی سزائیں ملے، وہ بھی ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اجر ہے، تاکہ ان کے لیے نیکی پر جانے اور ہدایت کی راہ اپنانے میں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملے۔ تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ انذار بھی ہے اور ساتھ ساتھ تبشیر بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، خوشخبری بھی دی گئی ہے، یعنی جہنم کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، جنت کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ ساری بھی جو ہے ظاہرہ حکمت سے بھرپور باتیں ہیں، کیونکہ اگر انسان کو خالی ڈرایا جائے تو بھی اس کی جو عمل کی اہلیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر صرف خوشخبریاں ہی دیتے جائیں تو پھر تو انسان بالکل ہی اس کی بے لگام ہو جائے گا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو ظاہر ہے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ رکھتے ہیں نا، ان کو کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی ان کو ڈراتے بھی ہیں، کہ اور پھر ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر لیں کہ ہر شعبہ میں رہنمائی، زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر رہنمائی اور فہم، فراست، بصیرت ہمیں اس کتاب سے ملتی ہے، چاہے وہ عقائد ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں پر کتنی حدود ہیں اور کون سی حدود ہیں جن کو ہم کراس نہیں کر سکتے، ہر لحاظ سے یہ ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا بامعنی حکیم ہونا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا
پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم جو ہے ہا کاف اور میم یہ مضبوطی کے معنوں میں بھی آتا ہے، گھوڑے کی لگام کے حوالے سے بھی آتا ہے، بالخصوص اس کا وہ جو لوہے کا پارٹ ہوتا ہے نا کہ جس سے وہ بالکل یعنی روک لیتا ہے اس کو۔ تو محکم سے مراد یہ ہے کہ مضبوط، یعنی بہت زیادہ ٹھوس، جیسے آپ کہہ لیں کہ سالڈ نالج ہے اس کتاب میں، مضبوط بنیادوں والی آیات ہیں اس کی، یا جو بھی اس میں علم دیا گیا یا جو بھی اس میں دلائل دیے گئے ہیں وہ اتنے ٹھوس، اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کمزور یا جھول والی باتیں نہیں ہیں، کوئی اس میں جو ہے ایسے ابہام نہیں ہے، کوئی جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہو سکتے، سچ پر مبنی، حق پر مبنی، مضبوط بنیادوں پر مبنی آیات ہیں اس کی۔ اور یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ایک کنٹرول کرنے والی، جیسا میں نے وہ گھوڑے کی لگام کے حوالے سے بتایا نا کہ کنٹرول کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو محکم ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کنٹرول کے حوالے سے آپ اس کو جو تیسرا اس کا ایک مفہوم ہے بمعنی حاکم بھی ہو سکتا ہے، یعنی حاکا میم جو ہے نا، حاکم کا مطلب ہوتا ہے جو فیصلہ سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کتاب جو ہے اب یہ اس کی آیات فیصلہ کن آیات ہے، یعنی اب اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، تو جو فیصلہ ہوگا وہ انہی آیات اور انہی احکامات کے مطابق ہوگا جو اس کتاب میں بتا دی گئی۔ اس کتاب میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں، وہ جو احکامات دے دیے ہیں وہ فائنل احکامات ہیں، فیصلہ کن احکامات ہیں، یعنی اختلاف کے معاملے میں فیصلہ کرنے والی کتاب اب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جو اس کے فیصلے یا جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عدل و انصاف پر مبنی ہے نا، تو یہی فیصلے جو ہیں یہ محکم بھی ہیں اور یہ حاکم بھی ہیں۔ اب کوئی آ کے اپنی بات اس کے اوپر نہیں رکھ سکتا کہ ٹھیک ہے قرآن میں یہ بیان کیا گیا لیکن میری عقل جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے یا ہم یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح آج کل ہوتا ہے نا اپنے دلائل اور اپنے فلسفے اور اپنی باتیں جو ہیں وہ لا کے تو قرآن کی باتیں جو ہیں ان کو نیچے کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی جاتی کہ نہیں یہ اسلامی سزائیں تو بڑی سخت ہیں اور انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے اپنی عقل اور اپنی دماغ کے تحت جو ہے لوگ آ کے باتیں بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ تو اس دور کے لیے قابل عمل تھی، آج کے لیے یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلے دے دیے ہیں، چاہے وہ حدود ہیں یعنی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی، یا دیگر جو عمل کے لحاظ سے یا جو شرعی احکامات بتا دیے گئے ہیں، شرعی حدودوں کو بتا دیے ہیں، وہ بھی وہی ہیں، اس میں کوئی اپنی عقل استعمال نہ کرے، کوئی اپنا دماغ لڑا کے اپنے آپ کو زیادہ مقرات ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہی حاکم کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس قرآن مجید کا حکیم ہونا بمعنی حکمت بھی، بمعنی محکم بھی اور بمعنی حاکم بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو نا، اس کے بارے میں ہر طرح کے اپنے شک و شبہات کو دور کر لو اور اس کے اوپر اپنا یقین جو ہے وہ پختہ کر لو کہ اس سے زیادہ پختہ علم والی اور اس سے زیادہ حکمت سے بھرپور علم والی اور فیصلہ کن کتاب جو ہے وہ تمہیں اور کہیں نہیں ملنی، تو اس کے اوپر شک نہ کرو۔ یہی کتاب جو ہے وہ تمہارے لیے اب ایک کہہ لے زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک نظام زندگی جو تمہیں دیتی ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب یہ شکوک و شبہات دور ہوں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب انسان اسی میں رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس کو علم واضح نہیں ہوتا، تو وہ عمل سے دور رہتا ہے نا۔
تو عمل کی طرف لانے کے لیے اور پھر عمل پر مضبوطی سے استقامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان جو ہے اس کو پختہ کیا جائے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اپنا شک شبہ جو ہے نا اس کو دور کر لو. تو یہ جو سورت کے آغاز میں قرآن مجید کے حوالے سے اس طرح کی کوئی صفات بیان ہوتی ہے نا، جیسا کتاب حکیم ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، پھر اس میں اور طریقے سے بات ہوگی. تو کتاب کی یہ جو صفات بیان کی جاتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنا جو ایمان اور یقین ہے اس کو پختہ کر لے، تاکہ وہ اس کے اوپر یقین کرے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو. کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو مشرکین ہیں بالخصوص تو انہی سے خطاب ہے ظاہر ہے جو مخاطبین اول تھے، تو ان کے یہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے، وہ نہیں مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور ان کے اوپر آنے والی کتاب. کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ کوئی مجنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی جن آ جاتا ہے، کبھی کہتے کوئی کہانیاں سن کے آ جاتے ہیں معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کتاب کی جو بالخصوص ہم دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں نا اس طرح سے آپ کو ضرور شروع میں نظر آئے گا. تو بہرحال کتاب کی ان آیات کو ایک حکمت والی کتاب کی آیات بتا کے قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا گیا، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا. آگے دیکھیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی مقام اور عزت اور مرتبہ ہے. کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے. کیا کانا ہے، یہ جو ہے نا حرف استفہام ہے، یعنی پوچھنے والا کوشچن والا ورڈ ہے اور استفہام انکاری ہے. یہ ابھی میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. کانا ہے، کانا یکونو ہے ہونا، للناسی لیے لوگوں کے، لام ذیلی لیے کے لیے آ گیا، الناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے. عجبن عجیب بات، عین جیم اور با حیرت والی بات، یعنی کوئی سبب جب نہ پتا اور حیرت ہو رہی انسان کو تو عجب کا ورڈ آتا ہے. ان یہ کہ او حینا وحی کی ہم نے، واو حایا اس کا روٹ ورڈ ہے اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. وحی کی ہم نے الا طرف رجل ایک شخص کے، ٹھیک ہے رجل جو ہے مرد کے لیے آتا ہے، منہم ان میں سے، ان یہ کہ انذر خبردار کرو. انذر جو ہے نون زال راہی اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انذار کرنا. انذار جو ہے وہ خبردار کرنا یا ڈرانے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر و نذیر تھے. ٹھیک ہے، انذار و تبشیر یہ وہی ورڈ ہے. اور خبردار کرو الناسا لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور اس میں تمام لوگ مراد ہے، اس میں صرف کوئی یہود نصارہ مشرکین یا مسلمان صرف یہ نہیں، سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خبردار کرنا رہتی دنیا تک کے لیے. وہ بشر الذین، بشر جو ہے یہ خوشخبری دینے کے معنی میں ہے، بشارت خوشخبری کے لیے آتا ہے، با شین اور را. بشر جو ہے وہ ویسے کھال کے لیے آتا ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی سکن پہ بھی اثر ہوتا ہے، بالخصوص جیسے چہرہ جو ہے وہ آپ دیکھیں دم سرخ ہو جاتا ہے جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو بشیر الذین، بشارت دے دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، ان بے شک لہم لیے ان کے قدمہ ویسے تو قدم کے لیے پاؤں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ مقام یا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، اور صدق سچائی سے ہے، یعنی مرتبہ ہے سچائی کا یا سچا مقام ہے. عند ربہم پاس ان کے رب کے، قولا کہا الکافرون کافروں نے، انا بے شک ہاذا یہ لساحر البتہ ایک جادوگر ہے. البتہ کے لیے اور ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، سحر اس کا روٹ ورڈ ہے، سین ہا اور را. مبین واضح، کھلم کھلا، با یا نون کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا، کھول دینا. تو مبین ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بہت واضح ہو، کھلم کھلا.
اچھا، اب یہ جو آیت کا جیسا میں نے آپ کو بتایا، اس کے شروع میں حمزہ زبر جو ہے الف، یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا استفہام، ایسا کویسچن جس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور سوال کیا ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو اس کے اوپر وحی بھیج دی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، ان کو عجیب تو نہیں لگنا چاہیے. ان کو کیوں ایسے لگتا ہے؟ تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، یہ اس لیے اپنایا جاتا ہے جب کوئی بہت حق بات بیان کر کے اگلے کے دماغ کو جھنجھوڑنا مقصود ہو یا اس کو جگانا مقصود ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ایک سوچ کو تحریک دینے کے لیے جب انداز اپنایا جاتا ہے تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بعض دفعہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ تمہیں عقل ہے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو، آر یو انسین، آر یو ان یور سینسز. تو اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں نا. ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بات جو ہے بہت عجیب لگتی ہے، ان کو بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ انہی میں سے ایک انسان جو ہے اس کو ہم نے کیسے منتخب کر لیا. تو یہاں پہ جو رجل منہم ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اہل مکہ میں سے ہی تو تھے، انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، ایک انسان ہی تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی مافوق الفطرت کوئی ہستی نہیں تھی، انسان ہی تھے عام انسانوں کی طرح. اور جن لوگوں میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا انہی کی زبان وہ بولتے تھے، اور وہ لوگ بہت اچھی طرح سے ان کی حالات زندگی سے بھی واقف تھے، ان کے اخلاق سے بھی واقف تھے، ان کی جو صادق اور امین ہونا تھا اس سے بھی واقف تھے. لیکن وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسے رسول ہوگا؟ یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید رسول جو ہے وہ کوئی ماورائی مخلوق ہونی چاہیے، یا شاید کوئی طلسماتی کرشمے اس کے پاس ہونے چاہیے. کہ آج بھی دیکھیں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ لوگوں کو سمجھتا ہے، شاید لوگ لگتا ہے کہ شاید کوئی ولی اللہ جو ہے یا کوئی ایسے مقرب خاص ہستی، اس کے پاس کوئی طلسماتی قوتیں ہونی چاہیے، کوئی جادوگری ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ کوئی خاص ہستی ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پھر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ پولوں کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے تو پانی کو ہاتھ لگایا تو یہ ہو گیا. جتنے بھی یہ شوبدہ باز قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ پیری فقیری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے شوبدے دکھا کے لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے نا وہ مفلوج کرتے ہیں پہلے، اور ان کے اوپر اپنا ایک وہ روب سا بٹھا لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. تو یہ کانسیپٹ نا ہر دور میں انسانوں کا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خاص یا اللہ کا کوئی بھیجا ہوا یا کوئی خاص اللہ کی طرف سے کوئی مقرب ہستی صرف تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جادوئی صفات اس میں ہوں، یا وہ ایسا کوئی کرتب شکتب ہمیں کر کے دکھائے تو پھر جو ہے ہم اس کی اس چیز کو مان لیں. تو یہی کانسیپٹ ہے ان کا کہ یہ تو عام انسان ہے، اور یہ تو کوئی ایسا سردار بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسی مال و دولت بھی نہیں ہے. ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اتنے مالدار اور ہم سردار، ایک ان کو ظاہر یہ بھی تکبر تھا، تو کہتے تھے ہم ساروں کو چھوڑ کے اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ یہ تم میں سے ہے، اور پھر یہ بھی یہ بات قرآن مجید میں ایک دو جگہوں پہ بھی ایکسپلین کی گئی ہے کہ اگر دنیا میں فرشتے بسرے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں بھیج دیتے ایک اپنا نمائندہ بنا کے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو تمہارے پاس نہیں بھیجا یا کسی جن کو تمہارے پاس نہیں بھیجا کہ اس سے تو تم مانوس ہی نہ ہو سکتے، اور پھر تمہیں یہ بھی حجت مل جانی تھی کہ یہ تو فرشتہ ہے تو یہ تو عمل کر سکتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو ظاہر یہ تمام حجت بھی ضروری تھا. تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجنا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے، یہی طریقہ کار رہا ہے. ہر دور میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء بنا کے بھیجا ہے پہلے بھی. تو یہ ان کے جو شبہات تھے اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کے اوپر وحی کر دی. تو یعنی اس میں عجب تو کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ بات حیرتناک تو نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اس میں تو تمہارا فائدہ ہے کہ تمہارے جیسے ایک انسان کو بھیجا گیا اور وہ تمہاری زبان بولتا ہے، تم اس سے مانوس ہو، تمہارے درمیان پلا بڑا ہے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ انسان کیسا ہے.
اور انذر الناس وبشر الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مقصد یہ ہے ان کی بعثت کا کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے ان کے برے انجام سے، کہ اگر تم اس دنیا میں غلط کام کرو گے تو آخرت میں تمہاری ناکامی ہوگی اور تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، برا انجام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے اس کو ہم نے بھیجا، کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے نا. اگر آپ کوئی سختی کا معاملہ نہ کریں یا کوئی ڈراوا نہ دیں، کیونکہ دیکھیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ڈراوا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں اپنے بچوں میں بھی تو آپ کو فرق لگتا ہے نا، کوئی بچہ آرام سے ہی مان لیتا ہے اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا سختی کر کے سمجھانا پڑتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو انسانوں میں بھی یہی معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے سختی کرنا لازم ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں جس طرح فرض کریں اگر کوئی ڈرائیو کر کے جا رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو کہیں کہ اچھی اچھی باتیں اس کو بتاتے رہے کہ آگے تو بڑے نظارے ہیں، زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بڑی خوشی خوشی ڈرائیو کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آگے جو ہے اب خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو ڈراوا دیں گے کہ اس سے آگے کھائی ہے یا اس سے آگے راستہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گا، لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. جب ڈراوا دیا جائے گا تو پھر وہ وہاں سے مڑ جائے گا، یا وہ وہاں پہ روک لے گا، یا سوچے گا یا پوچھے گا کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو انذار اور تبشیر دونوں ہی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی تعلیم کے لیے اور اس کے سوچ کو تحریک دینے کے لیے، اس کو عمل کے اوپر لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو یعنی تعلیم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، خوشخبریاں دینا بھی اور ڈرانا بھی. خوف جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوگا تو پھر وہ رکتا ہے. یعنی انذار جو ہے وہ انسان کے خوف کو ایڈریس کرتا ہے اور تبشیر جو ہے وہ انسان کی امید کو ایڈریس کرتی ہے. اور ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس کیے جانی ضروری ہے، اسی لیے یہ انذار و تبشیر دونوں کا معاملہ ہوتا تھا. تو یہاں پہ جو ہے جو آیت میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک زجر و توبیخ کا انداز اپنایا کہ یہ بات کیوں تمہیں عجیب لگتی ہے کہ ہم نے یہ تمہارے میں سے ایک انسان کو وحی دے کے بھیجا جو تمہیں انذار بھی کرتا ہے، تمہیں تبشیر بھی کرتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں انذر الناس کہا گیا ہے. خبردار کرنا جو ہے وہ تو تمام لوگوں کو کرنا ہے، اس دور کے لوگ بھی، اس کے بعد کے آنے والے بھی، آج کے دور بھی، رہتی دنیا تک آگے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں. الناس میں تو سب لوگ آ جاتے ہیں نا، تمام لوگ. سب کو خبردار کرنا ہے، سب کو ڈرانا ہے، سب کو بتانا ہے کہ اگر حرام کرو گے، غلط کام کرو گے، حدود توڑو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی اور تم آخرت میں ناکام ہوگے. لیکن بشر جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ وبشر الذین آمنوا. خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جو مان لیتے ہیں، جو ہدایت پر آ جاتے ہیں اور پھر ظاہر ایمان لا کے پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. انہی کے لیے خوشخبریاں، ڈراوا تو سب کے لیے ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ دونوں ہی چیزیں تھیں، انذار بھی اور تبشیر بھی. ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبشیر کا پہلو ہمیں زیادہ غالب نظر آتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دینا جو ہے وہ زیادہ پسند فرماتے تھے، اور آسانیاں دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. بلکہ جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو معاملات میں اختیار دیا جاتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ معاملہ اختیار کرتے تھے جس میں آسانی کا پہلو نمایاں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ تبلیغ کا اصول ہے یا دائی کے لیے ایک نصیحت ہے کہ آسانی کا پہلو اور تبشیر کا پہلو اس کو غالب رکھا جائے اور آسانیاں دی جائیں دین میں، جو ہے جو بھی معاملات ہیں دین کے جن میں گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، عقائد کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ہم کوئی گنجائش دے نہیں سکتے نا، وہ تو واضح حدود ہے. لیکن جہاں پہ معاملات ایسے ہیں
کچھ آپ عبادات کے حوالے سے لے لیں یا ویسے دیگر معاملات کے حوالے سے جہاں پہ کوئی گنجائش موجود ہے، ان گنجائشوں کو ختم نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہی تلقین ہوتی تھی صحابہ کرام کو بھی کہ جب بھی تم نے لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے تو بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو، تنگی نہ کرو۔ یعنی جو ہے نا بلا وجہ کی سختیاں، بلا وجہ کی تنگیاں، یہ نہیں کرنی چاہیے دین کے حوالے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا۔ اگرچہ دونوں آپ کی تعلیم کا حصہ تھے، انذار بھی تبشیر بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جیسے کہ ابھی ہم نے کل بھی جو آیت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی جو دل کی نرمی تھی، اور آپ کو جو یہ چیز اتنی گراں گزرتی تھی کہ ان کی امت کسی لحاظ سے بھی مشکل میں پڑے، تو اس میں بھی یہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانیاں دینا، خوشخبریاں دینا پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ خام خواہ میں لوگوں کو ڈراتے رہنا، خام خواہ میں ان کو دین کے بارے میں سختیاں کرنا، سخت معاملات ان کو بتانا اور خود ہی سے حرام حرام کے فتوے لگاتے رہنا، یہ ہمارے دین کی روح ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو مبعوث کیا جانا ہے اس کے مقاصد بھی یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، انذار و تبشیر، اور ان کو تبشیر یہ دی جائے، خوشخبری یہ دی جائے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت اچھا بلند مقام ہے، ایک سچائی کا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے۔ قدم صدق جو ہے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، جنت کا اعلیٰ مقام بھی، بلند مرتبہ اللہ کے ہاں، کیونکہ دیکھیں یہ جو انسان قدم اٹھا کر آگے جاتا ہے نا، آگے جاتا ہے تو پھر وہ کوئی مقام، کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو اس لیے یہ قدمہ جو ہے وہ مقام یا مرتبہ کے معنوں میں ہے۔ اور پھر یہ تقدیم کے معنوں میں بھی ہے کہ یعنی جو کچھ کر کے تم نے آگے بھیجا ہے نا، وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ پھر تم ہم نے اگر اتنا اچھا عمل کر کے آگے بھیجا ہے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے جنت کا اعلیٰ مقام ہوگا، تمہارے لیے اللہ کے نزدیک مقربین والا مقام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بلند مرتبہ، جنت کا اعلیٰ مقام، یہ مراد ہے اس سچائی کے مقام سے۔ تو یعنی یہ جو نبی جو اللہ کے احکامات اور باتیں تمہارے تک لے کر آئے ہیں، یہ ایسی حکمت پر مبنی اور باتیں ہیں جو حق اور صداقت پر مبنی باتیں ہیں، اور دلائل پر مبنی باتیں، اور مقصد تمہاری اصلاح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا، لیکن پھر ساتھ یہ بھی ایڈریس کیا گیا کہ ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ وہ اس پر ایک تو تعجب کرتے تھے کہ ہمارے میں سے انسان کیسے آ گیا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کلام تو اللہ کا پڑھ کے بتاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنا اثر ہے، یعنی اس کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ لوگ متاثر تو ہو جاتے تھے، اور ایک ان کو سوچ تو آتی تھی، اور کیونکہ اللہ کے کلام سے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے نا، روح کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو وہ اثر تو یہ محسوس کرتے تھے، لیکن چونکہ اس کو سمجھتے نہیں تھے اور سمجھنے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہٹ دھرمی اور ضد اتنی تھی، تکبر اتنا تھا کہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ ہمارے پر جادو کرتے تھے جب یہ پڑھ کے سناتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے خود بھی نہیں تھے سنتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ نہ سنا کرو کہ یہ تو جادوگری کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ آپ کو ساحر کہتے ہیں، حالانکہ دیکھیں ایک ساحر یا ایک جادوگر جو ہوتا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں کسی بھی نبی کے ساتھ تو بہت سے تو ویسے ہی جو فرق ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جادوگری تو ویسے بھی انسان کسی سے سیکھتا ہے، کوئی شعبدہ بازی سیکھتا ہے، پھر وہ اس کو آگے دکھاتا ہے نا، جبکہ نبوت تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ انبیاء جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے تھے، وہ کہیں سے نبوت یا نبی ہونا سیکھ کر نہیں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات ہی یہ ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے تھے،
اور پھر آپ دیکھیں جادوگر جو ہے وہ تو اجر لیتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی کوئی عوض کیا ملے گا. جیسے ہم نے وہ جو جادوگر جو فرعون کے درمیان میں ان کے حوالے سے بھی دیکھا جب تک وہ ہدایت پہ نہیں تھے, تو وہ تو جو بھی جادوگر ہوتا ہے وہ تو پہلے پیسے طے کرے گا کہ مجھے اتنا اس جادوگری دکھانے کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں جو یہ جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں تعویذ وغیرہ یا جادو کرنے کے لیے, تو وہ تو اچھے اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں, کافی اماؤنٹ. جبکہ انبیاء تو اتنے زیادہ مخلص ہوتے تھے, وہ تو کوئی اجر اس کے اوپر نہیں مانگتے تھے. کسی نبی نے آ کے کبھی کسی سے کوئی اجرت طلب نہیں کی کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام تک پہنچاؤں گا جب تم مجھے اتنے پیسے دو یا یہ مان لو دولت دو مازندہ, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ جادو جو کیا جاتا ہے وہ تو انسانوں کو نقصان دینے کے لیے بھی لموم کیا جاتا ہے نا, جیسے شوہر بیوی میں جدائی ہو جائے یا کسی کی کوئی بیماری آ جائے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے, اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جبکہ انبیاء جو ہیں وہ تو انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آتے تھے, اور ان کے لیے ان کا رویہ یہی ہوتا تھا انبیاء کا کہ انسان جو ہے ان کو ہدایت مل جائے, اور اتنا یعنی اخلاص ہوتا تھا اور اتنی ان کی رہنمائی کی فکر ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے ایک جادوگر میں اور ایک انسان میں. پھر ویسے بھی جو جادوگر ہوتے ہیں نا, ایک تو ویسے بھی ان کے اخلاق اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے مکر و فریب اور چالاکیاں اور پراسرار سی ان کی زندگی ہوتی ہے, اور غلط اور گندے کام کرتے ہیں, گندگی میں رہتے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر جیسا کہ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ دیکھیں تو قبرستانوں میں جا کر اور عجیب ان کی وہ پرسرار سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کبھی خون کو لے کے اور کبھی ویسے کوئی غلاظت اور گندگی, اس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں. جبکہ انبیاء تو انتہائی پاکیزہ شخصیات تھیں, بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پاکی اور نفاست بہت زیادہ تھی آپ کی ساری زندگی میں بھی, آپ کے اخلاق میں بھی, آپ کی پوری پرسنالٹی میں بھی. تو یہ کیسے ایک نبی کو جو ہے وہ جادوگر کہہ سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. اور جادوگر جو ہے وہ شر پسند ہوتے ہیں, جبکہ انبیاء جو ہے وہ تو خیر کا باعث ہوتے ہیں, وہ خیر پھیلانے کے لیے آتے ہیں. ان کا تو شر سے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہوتا, اور جادو تو ایک پیشہ ہوتا ہے جو لوگوں نے اپنایا. تو کیوں یہ ساری چیزیں اگر تم ان کے اوپر غور کر لو تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ صفات اس انسان میں تو ہے ہی نہیں. چونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پلے بڑے تھے, سب کو پتہ بھی تھا کہ آپ کی کیا ہیں صفات. اس کے باوجود بس جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے, تو اس قسم کی باتیں بھی ہم وہی کرتے ہیں جن کو بس جھٹلانا ہوتا ہے نا. کیونکہ آج کل کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے جب حق کو جھٹلانا ہوتا ہے نا, تو جب کوئی دلیل نہیں مل رہی ہوتی تو وہ یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو فریب ہے, یہ تو جادو ہے, کیونکہ خود شک میں پڑے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اب اس میں دیکھیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو ہے سن کر کوئی تبلیغ کرنا چھوڑ نہیں دی تھی, اور نہ ہی کوئی بلا وجہ کی تعویلیں دی تھی. تو اپنی انرجیز ان باتوں کے اوپر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حق بات ہے, یہ اللہ کے دین میں اللہ کا حکم ہے, میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, تو بس پھر مد نظر یہی رکھیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے نا. لوگ جیسے مرضی باتیں کریں, لوگ جیسے مرضی جیسے القابات آپ کو دیں, کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا جب آپ دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ مذاق بھی اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کو مختلف قسم کے لیبلز بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا مولوی ہو گیا ہے, یہ تو بڑا ہی دیندار ہو گیا ہے, یا اس قسم کی باتیں کرنے اپنے ارد گرد کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اتنی باتیں اتنے صبر سے برداشت کی تھی نا. جو لوگ باتیں بناتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں یا کوئی تضحیق کا معاملہ تمسخر کا معاملہ کرتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. بس آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں, میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں, اللہ کی خوشنودی مجھے مل رہی ہے. یہی مد نظر ہونا چاہیے ایک مومن کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے. جب آپ کوئی بات بھی آگے کریں اور اگر اس پہ ایک دم سے آپ کو مخالفت کا سامنا آ جائے تو اس میں پریشان نہ ہو جائیں, گھبرا نہ جائیں, اور نہ ہی لڑنا شروع کر دیں. حکمت کا پہلو اپنے ساتھ رکھیں, بات حکمت سے کرنی ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل کام رہیں, پرسکون رہیں. بس یہ سوچ لیا کریں کہ اگر انبیاء کو اتنی مخالفت تھی تو ہم تو عام انسان ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ کی بات پہنچا کے آگے سے کوئی مخالفت لینی پڑ گئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں, اپنا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی یہ سوچنے کی ضرورت ہے آئندہ سے تو میں نے ان کو کوئی بات نہیں پہنچانی. نہیں,
ٹھیک ہے، یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اس لیے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، کیونکہ اب امت مسلمہ کا ہی کام ہے نا اس چیز کو آگے پہنچانا، خود سمجھنا، خود پڑھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا۔ تو اللہ کے دین پر چاہے آپ عمل کریں گے تو بھی آپ کو یہ رویے دیکھنے کو ملیں گے، چاہے آپ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اور بھی زیادہ یہ رویے آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، صبر، تحمل، ٹالرنس، یہ اپنے ساتھ جو ہے نا باندھ کے رکھیں اپنے پلوں سے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی کتاب کا بیان اور اللہ کے نبی کا بیان، تو پھر یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ یہ کتاب کس ہستی کی طرف سے آئی ہے، یہ رسول جو ہیں کس ذات کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ انا بے شک، ربکم رب تمہارا، رب کا ورڈ جب بھی آئے تو وہ ساری چیزیں خالق، مالک، مدبر یہ سب ذہن میں لیا کریں۔ کم تم سب کے لیے، تم پلورل کے لیے، اللہ اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ پھر آگے صفات بتائی، اللہ زی وہ ذات ہے جس نے خلق تخلیق کیا، یہی روٹ ورڈ ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستاتی ستہ جو ہے وہ 6 کے لیے آتا ہے، فی میں کے لیے، ستہ 6 کے لیے، اور ایام یوم کی جمع 6 دنوں میں۔ ثم استوى، ثم پھر، اور استوا جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین، واو اور یہ ہے، سوی جو ہے وہ مساوی کے معنوں میں ہے، برابر کے معنوں میں ہے، لیکن استوا کا مطلب مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا، قرار پا گیا، اس طرح کے معنوں میں۔ علی اوپر، العرش عرش کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو گئے۔ یدبرو تدبیر کرتا ہے، یدبرو جو ہے اس کا روٹ ورڈ دال، با اور را ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دبر جو ہے وہ اینڈ کے لیے یا پیچھے کے لیے آتا ہے نا، دبر پشت کو کہتے ہیں۔ تو تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک دم آپ نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اینڈ ریزلٹ پر نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے اتنے بجے، تو اتنے بجے پہنچنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا، تو پھر آپ ایک پلاننگ کے تھرو وہ سارا کام کرتے ہیں نا کہ اتنے بجے نکلوں گا، یہ راستہ لوں گا تو اتنے بجے وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، یا فرض کریں آپ نے کوئی ڈش بنانی ہے، وہ کھانا پکانا ہے، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طریقے کا اینڈ اس کا ریزلٹ ہونا چاہیے، یہ چیز مجھے پکانی ہے، پھر آپ اس کے مطابق انگریڈینٹس اکٹھے کرتے ہیں، ساری پلاننگ کرتے ہیں، دین یو کوک دیٹ ڈش، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہوتا ہے تدبیر، ٹھیک ہے نا، انجام کو سامنے رکھ کر پھر کام کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر کے ساتھ یا پلاننگ کے ساتھ کرنا۔ اور امر جو ہے وہ معاملے کے لیے، کام کے لیے، تو تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، یدبر الامر۔ ماں نہیں، یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں ہے، ویسے تو ماں کا مطلب جو ہے، لیکن آگے اللہ آ رہا ہے تو ماں کا مطلب تبدیل ہو کے نہیں ہو گیا۔ ماں من شفیع، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، یعنی کسی کی بات کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ ملا کے تو اس کی بات کو جو ہے وہ ویٹیج دے دینا۔ شفاعت کرنا، شفیعن آپ سفارشی کہہ لیں، من شفیعن کوئی سفارشی نہیں ہے، شین فا عین، الا مگر، من بعدی بعد اذن ہی اس کے اذن کے، اذن کہتے ہیں اجازت کو۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، پس یا تو کے معنوں میں، اور عبادت عین با دال، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ کسی کے آگے جھکنا، اس کو فالو کرنا، اس کا احکامات ماننا۔
اور ہو اس کی. ٹھیک ہے. افلا کیا پھر نہیں یا کیا بھلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو یا تم نصیحت نہیں پکڑو گے. تم کے معنوں میں زال کا افراد جو ہے یہ یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے، نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، اور واؤن پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو اب چونکہ کتاب کے نزول کی بات کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کتاب حکیم ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ سب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اب یہ بھی ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات بیان کی جائے. کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلی شروع میں بتایا کہ ان لوگوں کے جو کانسیپٹس تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے وہ بہت زیادہ خراب تھے. ٹھیک ہے. یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ وجود ہے، لیکن بہت سی ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کرتے تھے، اور دیگر معاملات بھی ان کے بہت بگڑے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کے وہ کانسیپٹ ٹھیک کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی توحید کے اوپر بات ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا. تو یعنی خالق اللہ تعالیٰ، یعنی آسمانوں کا بھی زمین کا بھی. تو جب خالق وہ ہے اور یدبر الامر بھی وہی ہے، تمام معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، یعنی فیصلے وہ کرتا ہے دنیا میں کائنات میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو پھر عبادت کا حق بھی اسی کا ہونا چاہیے. تو پھر تم لوگوں نے یہ عبادت کا اختیار کسی اور کو کیسے دی، یعنی کسی اور کو اپنا معبود تم کیسے بنا سکتے ہو، کیسے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے ہو. یعنی ان کے یہ جو شرکیہ عقائد تھے نا، اس کا یہاں پہ بطلان کیا جا رہا ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک کرتے ہو، اس کی الوہیت میں دوسروں کو شامل کرتے ہو. دیوی دیوتا جو انہوں نے بنا لیے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کے قرقزری ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. تو اس میں یہی بتایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ اللہ کے آگے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. اچھا، یہاں پہ پہلے جب اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی گئی نا، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ 6 دنوں میں تخلیق کی اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 6 دن میں تخلیق ہوئی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ 6 دن میں تخلیق ہوئی؟ اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ کیا وہ دن ایسے ہی تھے جیسے آج کے دن ہے 24 گھنٹوں کے، اور منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اس دن سٹارٹ ہوا اور اس دن ختم ہوا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو زمان و مکان ہے یہ تو ان کا تو وجود ہی بعد میں ہوا تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق ہو جانے کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس سے پہلے تو کچھ ایسا تصور ہی نہیں تھا وقت کا، یا یہ تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس دن کی لمبائی کتنی ہو سکتی ہے. جیسا یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب ہم اس چیز کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک دن جو ہے ان میں سے کتنا لمبا تھا. تو یہاں پہ کیوں بتایا گیا ہے یہ کہ 6 دن تھے؟ صرف ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام معاملات تدریج کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی مرحلہ بہ مرحلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کے تمام معاملات میں یہ تدریج کا قانون رکھا ہے. تو ہماری بھی ظاہر چونکہ عقل اور فہم جتنی ہے اس کے مطابق سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تدریج کے ساتھ تخلیق ہوئی تھی. جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو 9 ماہ میں اس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے. زمین میں بیج بویا جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم لگتا ہے، اسے ایک چھوٹا پودا بنتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل یا پھول یا پودے پہ پھول آتے ہیں یا درخت پہ پھل آتے ہیں. یہ سارا ایک تدریج کے ساتھ ہوتا ہے نا، مرحلہ بر مرحلہ سارا عمل. تو اس قانون کو واضح کرنے کے لیے اور انسانوں کو یہ درس دینے کے لیے کہ اس دنیا میں ہر کام جو ہے وہ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو ہماری بس عقل کو کے مطابق ایڈریس کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ 6 دن تھے. اب وہ کتنے لمبے دن تھے، کتنے دن کب گھنٹوں سے شروع ہوئے کب ختم ہوئے، اس کی ہمیں تعویلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف جتنا بتایا گیا ہے ہم نے اس کو ایز اٹ از لے لینا ہے کہ 6 دن بتایا گیا تو بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس سے مراد مراحل ہے، مدتیں ہیں، اللہ کے دن ہیں، کتنے ہزار سال ہیں، ان کی تعویلات میں ہم نے نہیں پڑھا.
بس 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. پھر کیا بتایا؟ ثم استوى علی العرش. اگین متشابہات میں سے جو میں نے ابھی بھی ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہو گئے. اب مستوی ہونے کی ایکچوئل کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. مختلف جو مفسرین نے اس کے مختلف ترجمے کیے. کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت سنبھال لی، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرار پکڑ گئے، کسی نے مستوی کا ہی لفظ یوز کیا ہے، کسی نے کہا کہ جلوہ افروز ہوئے، اور کسی نے کہا کہ اپنی قدرت اقتدار سنبھال لیا، انتظام سنبھال لیا، یا اپنا قانون نافذ کر لیا. مختلف طریقوں سے بس آپ جو بھی لفظ استعمال کر لیں. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس استوا کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ مستوی ہوئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار پکڑا تھا. تو یہ چیز تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور جس طرح امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے اس کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ الاستوا معلوم وکیف مجہول، الایمان بہ واجب وسؤال عنہ بدعت. ٹھیک ہے، کہ ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے، یہ ہمیں اتنا علم دے دیا گیا ہے. کیسے ہوئے یہ مجبور ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے واجب ہے. لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بدعت. ٹھیک ہے. تو اس بدعت میں ہمیں نہیں پڑھنا. ایسی چیزیں نہ صحابہ کرام نے کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی کیفیت ہمیں بیان کی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم خالق کی اس کیفیت یا اس چیز کو سمجھ سکتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ بات بتائی گئی ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی آسمان و زمین کی، کتنے دنوں میں کی؟ 6 دنوں میں کی. اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تمام کام کی جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں، یعنی تمام معاملات کی پلاننگ کرتے ہیں. ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ پلاننگ کے تحت چلایا جا رہا ہے، کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو، کائنات کے اور انسانوں کو، سب کو تخلیق کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، کس کو کہاں پیدا کیا، کس کو رزق دینا ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی ریسٹ کی ضرورت ہے، جیسا ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما. پھر جس طرح یہ کہ کل یوم ہوا فی شأن ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرحمن میں، ہر دن نئی شان میں ہے، نئی آن میں ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے تدبیر کر رہے ہیں تمام معاملات کی. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں کسی کی زندگی کے کوئی معاملات چل رہے ہیں، کوئی بیماری چل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، موت آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، مختلف قسم کے حالات و معاملات. ٹھیک ہے. سب تدبیر کرنے والے، سب معاملات کے اوپر جو قدرت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اور ذات کے بارے میں اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لو کہ وہی معبود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ ساری صفات ہیں. یہ صفات کسی اور میں ہے ہی نہیں. نہ آسمانوں کو کوئی اور تخلیق کر سکتا ہے، نہ زمین کو کوئی اور تخلیق کر سکتا ہے. کس طریقے سے کیا، انسان کی فہم اور سمجھ بوجھ کے مطابق اتنا یہ بھی بتا دیا کہ مرحلہ بمرحلہ کیا گیا، 6 دن میں کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا عرش سنبھالا، اپنا اقتدار سنبھالا، اور سارے کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر بھی اللہ کرتے. لیکن یہ جان لو کہ تم جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بت، یہ دیوی دیوتا تمہاری سفارش کر دیں گے، تو ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا یا سفارش کا حق نہیں مل سکتا. کیونکہ یہ لوگ بتوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، حالانکہ اللہ کو مانتے تھے. تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا
کتنی تعویلیں دیتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو قبروں میں مدفون ہیں، ان سے تو ہم صرف اس لیے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے تھے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ کوئی سمجھتا میں نے فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو میری تو جو بس بخشش جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے تو سمجھ لیا ہے کہ شفاعت جو ہے اس کی شاید کوئی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، یا کوئی وہ بائی ون گیٹ ون فری جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اذن کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفاعت کا کانسیپٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، یا اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا اپنے مقربین میں سے کسی کو دینا چاہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کتنے دیر وہ سجدے میں، کتنا عرصہ گزرے گا اس سجدے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور پھر وہ شفاعت اللہ کے اذن سے قبول ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا مزید لوگوں کے بارے میں، آپ پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ تو یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے، اور اللہ بیزنی ہی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے یہ حق دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، کس انسان کے لیے دیا جائے گا، کس معاملے میں دیا جائے گا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا، میں نے فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، یا فلاں مفتی صاحب نے ہمیں جو ہے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے، تو یا ہم فلاں بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر گئے تو ہم تو بخشائے۔ یہ سارے جو غلط کانسیپٹس ہیں نا، یہ ہر دور میں انسانوں کے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا جو ہیں یا بت ہماری سفارش کر دیں گے۔ آج ہمارے لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لی ہوئی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں کہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اجازت دے۔ اور پھر یہ کہ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا رب، ان صفات کا حامل۔ تو جو ایسا رب ہوگا پھر عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تم سے مقصود کیا ہے، تم سے ریکوائرڈ یہ ہے کہ جب یہ ساری صفات صرف اس ہستی کی ہیں تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو، دعائیں بھی اسی سے مانگو، جھکو بھی اس کے آگے، سجدے بھی اسی کی کرو، بندگی اسی کی کرو، اطاعت اسی کی کرو۔ یہی تو ہے عبادت، کہ کسی اور کی غلامی قبول نہیں کرنی، کسی اور کے آگے اس طریقے سے نہیں جھکنا جس طرح اللہ کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت اور بندگی کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو افلا تذکرون، کیا ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی؟ اتنے دلائل کے ساتھ تمہیں سمجھا دیا گیا، پھر بھی تم عقل نہیں پکڑتے، تم پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، ہدایت کی طرف نہیں آتے ہو۔ تو یعنی پھر اور کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کانسیپٹس کیوں کلیئر کیے جا رہے ہیں؟ تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، عقل دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں پڑھ کے بھی انسان نے بس یہ سمجھ کے پڑھ جانا ہے کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر ہے اور اس کے مستوی ہونے کا ذکر ہے، اور جا کے پھر مختلف قسم کے شرک میں پڑ جانا ہے، یا لوگوں کو خوش آمدید کرنی ہے، یا لوگوں کی سفارشوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جانا ہے، یا یہ سمجھنا ہے وہ فلاں نے مجھے یہ کام کر کے دینا ہے، اس کی خوش آمدوں پہ لگ جائے، یا اس کو خوش اور اس کے لیے جو ہے وہ کام کرنے لگ جاؤ، تو پھر یہ خالی ایسے ایک زبانی طور پہ قرآن مجید کو پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہے نا۔ فائدہ تو تب بھی ہے جب ڈیپتھ میں اترا جائے، سمجھا جائے کہ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی رب کی بندگی کی جائے۔ عبادت کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید صرف نماز قرآن ہے، نہیں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ عاجزی کے ساتھ بہت زیادہ ایسے جھک جانا کسی ہستی کے سامنے کہ بس اسی کا حکم ماننا ہے، وہی ہمارا مرکز ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بت کے ساتھ، نہ کسی مخلوق کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننی، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہر کام کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لی، سجدہ کر لیا، اس کے بعد آ کے حرام کمائی شروع کر دی، یا اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ فراڈ دینا شروع کر دیا، یا ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، بندگی صرف عبادت نہیں ہے، بندگی زندگی کے ہر معاملات میں، عبد ہونا جو ہے وہ ہر معاملے میں ہی ہونا ہے۔ ایک عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو جو غلام ہوتا ہے وہ ہر معاملہ اپنی مالک کی مرضی کا کرتا ہے،
اس کو تو کھانا بھی اللہ کی مرضی، اپنے مالک کی مرضی سے ملے گا، وہ اسی کی مرضی سے کھائے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا. تو یہی معاملہ ایک مسلمان کا بھی ہونا چاہیے کہ بس ایک وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف اور اللہ کی ذات کی طرف اس کا فوکس ہونا چاہیے، اور وہی اس کی سوچیں بھی ادھر ہی مرکوز ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو پانچوں نمازوں کے درمیان بھی جو معاملات ہیں نا وہ بھی بندگی کے ساتھ ہی ہونے چاہیے. یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس سے نصیحت لیتے ہیں، اور نصیحت لے کے پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یا بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت یہاں تک پلیز پلے کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.